بدقسمتی ہے کہ نہ پالیسی ساز اور نہ ملکی سلامتی کے ادارے اس بات پہ بول رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سلامتی سے کھیلا جانے والا یہ کھیل کب سے شروع ہے اور کس انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج انقلاب جہاد کے نام پہ جو فساد، آج جو آئینی ترمیم یا عدلیہ کی آزادی کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ 2014 میں کون سی آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے یا کون سا جہاد اس وقت ان کے پیش نظر تھا جو دھرنا دیا گیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی چین کا پریزیڈنٹ، سی پیک، آج بھی شنگھائی کانفرنس، چین کا وزیر اعظم، سی پیک پارٹ 2، یہ جو ایک منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی دیکھیں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ، 2 دفعہ بندوق کی نوک سے اور 1 دفعہ جوڈیشل مارشل لا سے اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے احتجاج میں بھارت کے وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت نہیں دی۔ ہم نے کبھی امریکہ، اسرائیل اور آج کے لوگوں کی طرح مدد نہیں مانگی۔ ہم نے کبھی بھی مالیاتی اداروں کو خطوط نہیں لکھے۔ ہم نے کبھی آئی ایم ایف کے آفس کے باہر مظاہرے نہیں کیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک صوبے کی حکومت کو وفاق کے بغیر افغانستان سے رابطہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی پاکستان کے اندر ذہن سازی لوگوں کی نہیں کی کہ اداروں کے اوپر کس طرح بلوا کیا جاتا ہے۔ ہم نے آج تک یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک صوبے میں کسی جماعت کی حکومت ہو اور وہ اپنے تمام سرکاری وسائل سے میڈیا کو، سوشل میڈیا کے لوگ ہائر کریں اور ایک بیانیہ بنائیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑیں اور کل کو اپنے احتجاج کے لیے انہی کو بلائیں۔ مگر بدقسمتی دیکھیں کہ ایک شخص جس سے اقتدار لیا گیا، وہ بھی عدم اعتماد کے ذریعے، وہ آج تک چین نہیں آ رہا کہ اقتدار چلا گیا، پاکستان رہے نہ رہے، پاکستان کا معاشرہ برباد ہوتا ہے ہو جائے، مالیاتی ادارے ایک دمڑی نہ دیں، اس پہ پابندیاں لگ جائیں، مگر کیا پاکستان کے پالیسی ساز اس پہ بولنا پسند فرمائیں گے؟ کیا ان کو قوم کو بتانا نہیں چاہیے کہ عمران خان کو آج تک بچانے والے کون ہیں؟ عمران خان کو بچانے کے لیے ان پہ دباؤ کس کا ہے؟ اور پھر چلتے چلتے 8 مہینے ہونے کو ہیں، 8 مہینوں میں وہی روش، وہی طریقہ کار علی امین گنڈا پور نے
لے لیا کہ 8 مہینوں سے وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی اس نے افغانستان سے اپنے رابطوں کا، اپنی آزادی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، دہشت گردی عام ہو گئی خیبر پختونخوا میں، مگر خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل سے آنسو گیس، اس کے وسائل سے ہتھیار، اس کے وسائل سے پاکستانی فورسز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دہشت گردوں سمیت افغانی لائے جا رہے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کیا اگر آپ اس طرح کرتے جاؤ گے، اگر آپ اس طرح ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دو گے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو، اس طرح کی گفتگو کرے، اس طرح کی ذہن سازی کرے، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی، اور بلوچستان کے اندر ہی نہیں پاکستان بھر میں ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے، جو کروایا جا رہا ہے، وہی کیا عمل خیبر پختونخوا کی حکومت اور عمران خان نہیں کروا رہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر رہے؟ تو اگر بلوچستان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو غدار ہم کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مگر اگر وہ غدار ہیں، اگر وہ ملک دشمن ہیں، تو وہی فیل کرنے والی خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کی ہدایت پہ کیوں کر رہی ہے اور کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ کیا آج ہم سن رہے ہیں کہ جناب جو بلوائی تھے، جنہوں نے کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کا شہید کیا، کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا پولیس کے ہاتھوں، اور اس کی ایف آئی آر نواز شریف پہ ہوئی تھی؟ آج جو بلوائیوں نے کیا، علی امین گنڈا پور نے خود کہا کہ عمران خان کی ہدایت پہ کر رہے ہیں، عمران خان کے کہنے پہ خاموش ہوں گے، مگر کیسا چھلاوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے عمر یوب سمیت کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے۔ یہ کیسا مسنگ پرسن ہے کہ کبھی 8 گھنٹے بعد پتہ چل جاتا ہے اور کبھی 24 گھنٹے بعد اس مسنگ پرسن کو ہم دیکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ باقی مسنگ پرسن تو 8 سال 20 سال پتہ نہیں چلتے، اور یہ اس مسنگ پرسن کے لیے خاص رعایت ہے کہ یہ فوری طور پہ منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اب یہ کھلواڑ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے ساتھ پی ٹی آئی کا بندہ ہو تو ریمانڈ کے دوران بھی عدالت سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، مگر ہم 6 سالوں سے انہی مقدمات کو فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں تو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، مگر ان کو 2 دن میں ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ادارے اس کے ساتھ جو بہیو کر رہے ہیں، اگر تو عمران خان کی طرح علی امین گنڈا پور کو بھی بچانے والے ڈاڈے ہیں، تکڑے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی چھڑوانے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے، تو پھر بھائی قوم کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ادارے اور بہیو کرتے ہیں اور عام پولیٹیکل ورکر کے لیے یا عام جماعتوں کے سیاسی کارکن کے لیے قانون اور ہے۔ اور کیا پاکستان کے اندر کوئی اور شخص، بلوچستان کا کوئی ممبر، بلوچستان کا کوئی ورکر انڈیا کے وزیر خارجہ کی تعریف کر دے،
دعوت نہ ابھی دے اسے اپنے احتجاج سے خطاب کرنے کی، اس کا جو حشر ہوگا وہ میں جانتا ہوں یا آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا کراچی کے الطاف حسین نے ابھی تو باتیں کی تھیں، اس نے تو جو کچھ کہا تھا ابھی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، مگر عمران خان پچھلے کئی سالوں سے، اور مجھے آج ان سے بھی پوچھنا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، آج وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو کسی کی ہدایت پہ ہم نے لانچ کیا تھا اس کو۔ وہ جن کی ہدایت تھی وہ آج اپنے عمل سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن نہیں، متحدہ جماعتوں کی ایک کانفرنس ہو تو مذمت کے لیے وہ شخص کی جماعت کا نمائندہ وہاں نہ جائے، مگر کیونکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے حق میں پوری دنیا کے میڈیا میں ایک کیمپین کہیں بند نہ ہو جائے، وہ خیال ہے، مگر غزہ کے مسلمانوں کا خیال نہیں ہے۔ اس کو یہ خیال ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کیسے تڑپ تڑپ کے ان کے لیے مرنا چاہتی ہے یا مر رہی ہے، مگر اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے دیا، آج جو آزاد کشمیر پہ وہی سائے منڈلا رہے ہیں، ان کے پیچھے فلسطین کا دشمن اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں وہ ہی آزاد کشمیر پر دشمنوں کے سائے جو منڈلا رہے ہیں ان کے پیچھے کل کو کھڑے ہوں گے، خدا نخواستہ۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وجہ پاکستان کے اندر 77 سالوں بعد اب اتنا رس نہیں رہ گیا کہ آپ کوئی نیا تجربہ کرنے کے متحمل ہوں یا وقت پاکستان کے پاس بچے، مگر میری ایک گزارش ہے اور یہ میں بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، کیا اداروں کے متعلق اگر کوئی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو جائے تو آوازیں اس جماعت کے سوشل میڈیا سے کیا آتی ہیں؟ اگر ارشد شریف شہید ہو جائے تو اس کے متعلق اداروں کے متعلق کیا سوشل میڈیا سے کیمپین لانچ ہوتی ہے؟ اور کیا مسنگ پرسن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس کے حوالے سے ان 24